ویلکم بیک ٹو ایجنڈا 360. بریک پہ جانے سے پہلے سردار آصف علی صاحب جنہوں نے ریسنٹلی پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے، جبکہ ان کا تجربہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون دونوں کے انڈر رہ چکا ہے، تو ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو اب کہا جاتا ہے کہ ٹرن کوٹس کی پارٹی پی ٹی آئی بنتی نظر آ رہی ہے، تو اس میں کیا صداقت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کیا سپورٹ حاصل ہے، کس نے ان کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی جوائن کریں، ان ساری چیزوں کی ہم نے بات کی. اب تھوڑا سا جو سردار آصف صاحب کی ایک ایکسپرٹیز ہیں، یعنی فارن پالیسی اور وار آن ٹیرر اور پی ٹی آئی کا جو اس پہ موقف ہے اور کس طرح پی ٹی آئی ریورس کر پائے گی اس پالیسی کو جو پیپلز پارٹی ہی نہیں بلکہ مشرف صاحب کی ملٹری گورنمنٹ بھی آگے لے کے چلی ہیں. سردار صاحب یہی آپ سے پوچھوں گا کہ اب خان صاحب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں طالبان سمیت سب سے بات چیت اور سے جو ہے معاملات حل کرنے چاہیے. اب تو امریکہ بھی کچھ حد تک اس بات کا قائل نظر آتا ہے، تو کافی حد تک تو یہ آئی ایس آئی اور آرمی کی بھی جو پالیسی سٹیٹڈ نہیں تو کم سے کم انسٹیٹڈ نظر جو آتی ہے اس حوالے سے، خان صاحب seems to be in sync with that. بٹ یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. اس پالیسی کو آپ کس طرح ریورس کریں گے کہ اب آپ وار آن ٹیرر میں کہتے ہیں آپ مدد نہیں کریں گے؟ کیا نیٹو سپلائز بالکل بند جو کیے گئے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں ان کو بند رہنا چاہیے، آپ کہتے ہیں ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے، تو اگر یہ ڈرون اٹیکس پھر بھی ہوتے ہیں تو آپ کس طرح ریاکٹ کریں گے اس پہ؟ صاحب یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، کمپلیکس معاملہ ہے جی. کیونکہ میری اس میں جیسے آپ نے فرمایا ایکسپرٹیز ہے. میں اپنا ذاتی نقطہ نظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جی. اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت اہم فیصلہ کرنا ہے پاکستان میں، اور وہ فیصلہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا. میں عمران خان صاحب سے بھی میں نے ایک دفعہ بات کی، ان سے مزید بھی ہم مشورہ ان کو دیں گے. ایک اہم فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا افغانستان کے اندرونی معاملات پاکستان کے لیے اتنے اہم ہیں کہ ہم اپنا مستقبل داؤ پہ لگا دیں. اس لیے ہمیں ایک اہم فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم نے یہ فیصلہ جس دن کر لیا، ہماری افغان پالیسی بالکل کلیئر ہوتی جائے گی اور امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ ہندوستان افغانستان میں ہر سال $1 ارب خرچ کر رہا ہے. ہم نے پچھلے 10 سال میں $300 ملین سے ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ کیا. اب افغان جو لیڈرشپ ہے ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کی طرف فرینڈلی ہیں، مگر یہ جو $1 بلین ہمیں سال کا ملتا ہے کیا ہم اسے نہ لیں؟ تو جب ہندوستان $1 ارب وہاں دے گا تو اس کا اثر رسوخ بھی بنے گا. وہ ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کون سا فارمولہ ہے کہ ہم افغانستان کی حکومت کو کہیں کہ ہم تو آپ کو دے نہیں سکتے، آپ ہندوستان سے نہ لیں. تو یہ ان ریئلسٹک جو ہماری خواہشات ہیں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، لگام ڈالنی پڑے گی. اور پھر دوسرا جو فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں دخل نہیں دیں گے، پھر یہاں سے پاکستان سے جو بارڈر کی کراسنگ ہے، جو ایکٹیویٹی ہے اکراس دی بارڈر، ہمیں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یا آئی سیف ادھر سے کرے، ہمیں یہاں سے کرنا پڑے گا. تیسرا فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم کوئی افغانستان میں فیوریٹس نہیں رکھیں گے. اگر جلال الدین حقانی، ملا عمر پاکستان کے دوست اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، پھر ہمیں انہیں کلیئر کٹ کہنا پڑے گا کہ جناب یا تو آپ افغانستان جا کے اپنی جنگ لڑیے اور اپنے لوگ بھی یہاں سے لے جائیے، جو واریئرز آپ کے ہیں جہادی واریئر، ان کو وہاں لے کے جائے، جو مرضی کرنا کریں آپ، مگر پاکستان کی سرزمین کو آپ استعمال نہیں کریں گے. پھر ہمیں دوسری بات انہیں یہ کہنی چاہیے کہ ہم آپ کے لیے ایک فضا پیدا کریں گے کہ آپ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہوں، چاہے وہ پراکسیمیٹی ٹاکس ہوں یا ڈائریکٹ ٹاکس ہوں، چاہے وہ استنبول میں ہوں یا قطر میں ہوں یا کوالالمپور میں ہوں. ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ اس ٹیبل پہ آئیے اور امریکن کے ساتھ اپنے معاملات خود ہی کریں، ہم نہیں اس میں دخل دیں گے. مگر یہ پروسیس میں اگر پاکستان نہ گیا اور ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے فیورٹس بھی رکھنے ہیں، کراس بارڈر موومنٹ بھی کرنے دینی ہے،
اور امریکہ جو ہے وہ ہماری بات کیوں نہیں سنتا؟ تو وہ پھر نہیں سنے گا، بند ہو گیا۔ سردار صاحب آپ نے بہت اچھا یہ ایکسپلین کیا، لیکن کہنا تھوڑا آسان ہے۔ اگر آپ سوویٹ وار کو تھوڑا سا یاد کریں تو اس وقت بھی پاکستان کے سامنے یہی سوال تھا کہ افغانستان میں مداخلت کریں نہ کریں، سوویٹ کی جو جنگ ہے افغانستان کے ساتھ اسے اپنی جنگ بنائیں نہ بنائیں۔ تو ISI کا موقف تو اس وقت سے اب تک یہی ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گا، اور اگر انڈیا حاوی ہو گیا ہم سے ویسٹرن بارڈر پہ بھی، جبکہ ایسٹرن پہ آلریڈی ہے، تو ہم پس جائیں گے۔ تو یہ ISI اور فوج کی جو ذہنیت ہے یا پالیسی ہے، آپ اس سے تھوڑا ہٹ کے نہیں بات کر رہے کیا؟ نہیں، دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب میں فورن منسٹر تھا تو اس وقت بھی اختلافات ہوا کرتے تھے، مگر فورن منسٹر کا کام ہے کہ سب کو آن بورڈ کرے، ایک پیج پہ لے کے آئے۔ اور میں ہر ہفتے میری DG ISI کے ساتھ 1-2 میٹنگ تھی، پھر ڈائریکٹر MI کے ساتھ ملتا تھا، میں DG MO کے ساتھ ملتا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف اور سب فورسز کے ساتھ میرا ڈیلی بیسس پہ رابطہ تھا۔ اور یہ محترمہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جب آرمی اور پولیٹیکل فورسز ساری ایک ہی پلیٹ فارم پہ آئیں گے تو پھر ملک کے حالات جو سے ہیں وہ اچھے ہوں گے، فارن پالیسی نہیں تو وہ کیسے آئیں گے جب اتنا ڈائیورجنس ہے؟ تو کیسے آرمی کیسے آئیں گے؟ ایک ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ کی سوچ دوسری ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسائل، کتنے تضادات اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سر لیکن آپ کی سوچ بھی تو مختلف ہے، کی ضرورت ہے۔ آپ کی سوچ بھی تو فوج سے مختلف ہے۔ انگیجمنٹ اور ڈائیلاگ اور برین سٹارمنگ کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور گورنمنٹ کے اندر رہ کے یہ ممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کے لوگ سمجھدار لوگ ہیں، وہ کیوں نہیں ہماری بات سنیں گے، کیوں نہیں ہمارے ساتھ ڈسکشن کریں گے، کیوں نہیں ملک کی بہتری کے لیے سوچیں گے؟ ضرور سوچیں گے، مگر جب ریلیشن اتنے خراب ہو جائیں کہ بریک ڈاؤن ہو جائے جیسے آج کل ہے، تو خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کی بھی جو بات ہے سردار صاحب، اس میں اور فوج کی بات میں بھی تو تھوڑا فرق نظر آتا ہے نا، کیونکہ فوج تو نظر ہی آتا ہے، کم سے کم پرسیپشن یہی بنتا ہے کہ they are very interested in what happens in Afghanistan. I'm not saying they want to interfere unnecessarily, but they are interested. صحیح بات ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں نا، میں عرض کروں حضرت صاحب کہ اس وقت اگر ہماری حکومت میں یہ صلاحیت ہوتی جو میری حکومت آج سے 10 دن پہلے تھی، تو پھر فورن منسٹر اس انگیجمنٹ میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے۔ مگر اب جب ایک طرف سے تو بالکل بلینک ہے اور دوسری طرف سے انگیجمنٹ نہیں ہے، تو پھر ایک طرفہ جو پالیسی بنے گی اس میں نقصانات پاکستان کے ہوں گے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک سلالہ کا واقعہ ہوا، خدا نہ خواستہ ایسے 10 واقعات اور ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ کسی نے یہ سوال پوچھا پاکستان میں کہ آپ پھر کیا کریں گے، امریکہ کے اوپر آپ اعلان جنگ کریں گے؟ تو ایئر چیف کا بیان پڑھیں، سلالہ کا واقعہ جب ہوا، ایئر چیف نے کہا کہ میں نے F-16 کو اسکریمبل نہیں کیا کیونکہ فورسز کے اندر اتنی زیادہ ڈسپیرٹی ہے امریکن فورسز اور ہماری ایئر فورس میں کہ یہ انگیجمنٹ وڈ ہیو بین ون سائیڈڈ اگینسٹ پاکستان۔ یہ ایئر چیف کا بیان ہے، کسی نے اس پہ نوٹس نہیں لیا، مگر میں اس معاملے میں بڑا حساس ہوں، میں نے نوٹس کیا یہ بیان، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا مس میچ ہے امریکن فورسز اور پاکستانی آرم فورسز کے اوپر۔ تو خام خواہ آپ ریٹرک میں اور ایموشنز میں جوش خطاب میں ہم بات کر جاتے ہیں، مگر کبھی بھی ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کوئی ملٹری کنفرنٹریشن کریں، وہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگا۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ پہلے ہم اپنی افغان پالیسی کا قبلہ درست کریں اور انگیجمنٹ اور ڈسکشنز کے ساتھ درست کریں، پھر اس کے بعد امریکن سے ہم بات کریں کہ جناب ہم آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں، میرے پاس ایک میرے پاس پرپوزل ہے، ایک پیس پلان میرے پاس موجود ہے کہ امریکہ کی جان کیسے چھوٹ سکتی ہے افغانستان سے۔ بتائیں سر، تھوڑا خلاصہ تو بتائیں اس کا، کہ خلاصہ بتائیں۔ نہیں، وہ اب اس وقت مناسب نہیں ہے کیونکہ اب میری جو بھی سوچ ہے وہ میری پارٹی کی ملکیت ہے۔
میں یہ پرپوزل اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو پیش کروں گا. یہ ان کا کام ہوگا کہ وہ اس کو آگے لے کے جائیں. یہ نہیں کہ میں اپنی یہاں کوئی گلوریفیکیشن کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوا. میں تو پاکستان کی بہتری اور اپنے قیادت کی جو ہے ان کے ذمہ یہ ڈالنا چاہتا ہوں. اور جو میرے پاس پیس پلان ہے انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا اور وہی ہوگا ایک دن افغانستان میں. اور وہ ایک واحد طریقہ ہے کہ افغانستان میں قیام امن اور مستقل امن آ سکے. سردار صاحب آپ کی باتیں جو ہیں وہ تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو ایکسیپٹیبل ہوں، لیکن خان صاحب کی باتیں تھوڑی سی مجھے آپ کے رائٹ پہ نظر آتی ہیں. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ بالکل ہی نیٹو سپلائز بند کر کے ڈرون حملے فوراً روکنے کا ان کو کہہ دیا جائے اور جو طالبان ہیں ان سے بات چیت کی جائے. اب امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم طالبان سے بات چیت کریں، اس طرح سے کریں کم سے کم ٹو دیر ایکسکلوژن، بلکہ وہ تو ٹو آور ایکسکلوژن طالبان سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم یہ سارے اقدام اٹھائیں گے اور امریکہ جو ہے وہ ان سے ڈسپلیزڈ ہوگا، ان کو پسند نہیں کرے گا، ان کو کاؤنٹر کرے گا، تو پھر ہمارا جواب کیا ہوگا اس سلسلے میں؟ وہ بولیں گے نہیں ہم ڈرون اٹیک کریں گے. دیکھیں آپ جو بات فرما رہے ہیں یہ تو ایک سٹیٹس کو کی بات ہے. میں جو بات کر رہا ہوں میں سٹیٹس کو توڑنے کی بات کر رہا ہوں. اور جب سٹیٹس کو توڑا جاتا ہے اس کے لیے بڑی پہلے انگیجمنٹ کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے انگیجمنٹ ڈومیسٹک پاکستان میں ایک انٹرنل ایک برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے، ڈیبیٹ کی ضرورت ہے انٹرنل گورنمنٹ اور اسٹیٹ ریاست کے اندر. جب آپ اپنی طے کر لیں گے، آرمی اور سول اتھارٹی بیٹھ کے طے کر لیں گے، پھر آپ امریکہ کے ساتھ ان سے بات کریں گے کہ جناب ہم آپ کی جان چھڑاتے ہیں، آپ بھی پھنسے ہوئے ہیں، آپ بھی مر رہے ہیں وہاں اور ہم بھی تکلیف میں ہیں، تو آئیے میں آپ کو ایک پلان دیتا ہوں جس سے آپ کی جان چھوٹ دی. یو ول لیو افغانستان ود آنر. آپ کا لاس آف فیس بھی نہیں ہوگا. سر وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اب اتنا ہے پاکستان کے ساتھ کہ وہ پاکستان کو کلیدی کردار دینے کو تیار نظر نہیں آتے، یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے. اور وہ انسٹیٹ جی ہمیں چاہیے بھی نہیں. ہمیں دیکھیں نا یہ بھی ایک مفروضہ ہے. کیوں ہم کلیدی کردار مانگ رہے ہیں؟ Why are we demanding this؟ اور یہ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ جان چھڑائیں گے امریکہ کی، آپ کہہ رہے ہیں نا آپ جان چھڑائیں گے امریکہ کی، تو ایک کردار تو امپورٹنٹ آپ رول پلے کریں گے نا. یعنی کہ جان ایک جب دیکھیں نا جناب، جب ہم ان کے پاس ایک لے کے جائیں گے ایک ورکیبل ڈویبل سولوشن آف دی افغان کرائسس، تو کوئی احمق ہی ہوگا نیو یارک میں یا واشنگٹن میں جو بات نہیں سنے گا. ان کو سننی پڑے گی اور یہ پھر بات ان کے تھنک ٹینکس میں جائے گی، ان کے کانگریس میں جائے گی. یہ کہاں پہنچے گی؟ امریکہ کوئی کلوز ملک نہیں ہے. اٹس این اوپن کنٹری ویئر ایوری تھنگ از under discussion and discourse at all time. سردار صاحب یہ ساری چیزیں آپ اسی وقت کر پائیں گے اور اپنا پلان آپ اسی وقت سبمٹ کر پائیں گے جب آپ فورن منسٹر یا تو بنیں گے یا کم سے کم اس حوالے سے خان صاحب آپ کو انٹرسٹ کریں گے، جبکہ ان کے پاس آپشنز شاہ محمود قریشی صاحب اور خورشید قصوری میں بھی موجود ہیں. تو آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پارٹی سے کہ آپ کا رول جو ہے، آپ نے اتنا پروپوزل بنایا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امریکہ کی اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان کی جان چھڑا سکتے ہیں وار آن ٹیرر سے، جو بات جو ہے 10-12 سال سے لوگ سوچ رہے ہیں کیسے ہوگی، تو وہاں آپ کا کردار بھی کچھ ایسا ہوگا کہ آپ ادا بھی کر سکیں؟ دیکھیں جی، میں نے جب عمران خان صاحب نے مجھے دعوت دی شمولیت کی، میں نے انہیں کہا جی میں آپ کے ساتھ انکنڈیشنل آ رہا ہوں، کوئی ڈیل ویل نہیں کروں گا، کوئی ویلنگ ڈیل نہیں کروں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں نے 9 سال میں وزیر رہا ہوں پاکستان میں. اس وقت میں سب سے زیادہ وزیر میں رہا ہوں اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں. میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میں آپ کے لیے کام کروں گا، عہدے کے بغیر کام کرنے کو تیار ہوں. مجھے کسی قسم کی نہ میں نے آج تک کوئی وزارت مانگی ہے، نہ میں نے خان صاحب سے مانگنی ہے. مشورہ میرا کام ہے دینا، کروانا ان کا کام ہے. وہ جس کو چاہے فورن منسٹر بنائیں، مجھے بنائیں یا نہ بنائیں، یہ ایشو ہے ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے نا کہ ہمارے سولوشنز جو پاکستان جس دلدل میں پھنس گیا ہے، اور فورن پالیسی کے لیول پہ بھی ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اکانومی میں بھی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، دونوں سے پاکستان کو نکالنا ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ میں وزیر بنوں تو پھر ہی میں کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ میرے قائد ہیں، میں ان کو مشورہ دیتا رہوں گا
آگے اس کو امپلیمنٹیشن اس پہ کروانا ان کا کام ہے، میرا نہیں ہے وہ۔ سر لیکن ایک ایشو جو پی ٹی آئی میں ابھرتا نظر آتا ہے، اور ابھی نہیں تو کچھ عرصے بعد یہ ایک ایشو بن سکتا ہے، کہ جب اتنی ہیوی پرسنالٹیز جو ہیں ایک ہی رفلی ایکسپرٹیز جو ہے جانتی جو ہوں وہ جوائن کر لیں خان صاحب کو، شاہ محمود صاحب ہیں ایک طرف، ان کے رائیول جاوید ہاشمی دوسری طرف، آپ خورشید قصوری صاحب، شاہ محمود، تینوں فورن منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی سمجھے جا سکتے ہیں۔ شیریں مزاری جو ہیں انہوں نے بھی کوئی پارٹی چھوڑ نہیں دی ہے میرے خیال سے، جہاں تک مجھے یاد ہے، تو 4 کینڈیڈیٹس تو صرف یہی ہو گئے، اور پھر مزید نظر یہ آتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی میں لوگ جو ہیں وہ مزید شامل ہوں گے۔ تو یہ جو ایک ایگوز کا ہاچ پاچ اکٹھا ہو رہا ہے، خان صاحب جو ایک قیادت کے لیے نون تو ہیں کرکٹ کی سطح پہ کم سے کم، یا ہاسپٹل یا فلانتھرفی کی سطح تک تو ان کا نام اس میں لیا جاتا ہے، تو سیاست میں بھی وہ اس طرح کے ایگوز کو ہینڈل کر پائیں گے، خاص کر جب کہ ان کا بھی ایگو کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی سے کم نہیں ہے؟ حیدر صاحب میں تو فقیر آدمی ہوں، میرا تو نہ کوئی ایگو لمبا چوڑا ہے، نہ میں نے کچھ مانگنا ہے، نہ میں نے آج تک کچھ مانگا ہے۔ سر لیکن آپ اتنے عرصے منسٹر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو میں کہتا ہوں آپ کو نکال دیں اس فہرست سے، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں پھر بھی کہ جاوید ہاشمی، شاہ محمود، خورشید قصوری، اویس لغاری، جہانگیر جاوید ترین، ہاشمی میں یہ بھی جی نہیں، دیکھنا میری بات سنیں، جو آپ سینئرز ہیں نا جی، ان کو آپ اس ہر کیٹیگری میں نہ ڈالیں۔ اس وقت جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں ان میں سے ہم 2 ہم سب سے سینئر ہیں، جاوید ہاشمی صاحب اور میں، وہ نون لیگ سے بٹ اس سینیورٹی کو رسپیکٹ کیا جائے گا کیونکہ وائس چیئرمین تو شاہ محمود ہیں، تو اس سینیورٹی کو رسپیکٹ کس حد تک کیا جائے گا؟ جی میں عرض کروں، میں یہ آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ جاوید ہاشمی صاحب نے کچھ مانگنا ہے اور نہ سردار آصف علی نے خان صاحب سے کچھ مانگنا ہے۔ ہم ایسے لوگ ہیں نہیں ہیں کہ ہم جا کے ان سے کہیں گے جی ہمیں یہ دیں، وغیرہ، ہم ان میں سے وغیرہ والوں میں سے نہیں ہیں۔ باقیوں کی میں نہیں کہہ سکتا، مگر میں جاوید ہاشمی میرے سر کیا اتنا بڑا دل جو 15 سال سے پرانے دوست ہے، جو 15-16 سال سے خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گھٹنے رگڑ رہے ہیں، کیا ان کا بھی اتنا ہی بڑا دل ہوگا جتنا آپ کا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ نئے لوگ آج آئے ہیں، الیکٹیبل کیونکہ زیادہ ہیں تو وہ سارے عہدے لے لیں، اور ہم جنہوں نے دھوپ کھائی اتنا عرصہ اب ہم باہر بیٹھے ہیں مزید دھوپ کھانے کے لیے؟ نہیں، ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس پارٹی کے اثاثے ہیں، پارٹی کی ویلتھ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب بیلنس کریں گے ہر چیز کو، ان میں یہ کیپیسٹی ہے بیلنس کر سکیں گے۔ اور جاوید ہاشمی صاحب تو میرے دوست بھی ہیں، 1985 میں ہم نے اکٹھے قومی اسمبلی میں ہم شامل ہوئے، الیکٹ ہوئے، اکٹھے اپوزیشن میں بیٹھے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں سر، لیکن یہ جو پرانے لوگ ہیں اگر خان صاحب نے ان کو برقرار نہیں رکھا تو وہ اپنی پارٹی پہ کنٹرول بھی تھوڑا لوز کر سکتے ہیں، کیا اس طرح کی سوچ بھی ہو سکتی ہے خان صاحب کی؟ میرا خیال ہے جی کہ اس وقت ان کا کوئی ضرورت کاٹ اتنا ہو گیا ہے کہ 15 سال انہوں نے دھکے کھائیں اس لاہور شہر میں، وہ کہتے ہیں نا وہ رول گئے لاہور کے بازاروں میں، تو اب بازاروں کو خیال آ گیا ہے، لاہور کے بازاروں کو، کہ ہم تو اندھیرے میں رہے ہیں، تو لیڈر تو یہی تھا، ہم نے کیوں نہیں اس کو پہچانا؟ چلیں وہ یہ سوال بھی پھر کسی اور دن کے لیے کہ ایک دم سے خان صاحب کو سب نے پہچاننا کیوں شروع کیا۔ بہرحال یہ اس ویکینڈ پہ ہم پوچھتے رہے ہیں، اس پہ کچھ لوگوں کے تاثرات بھی آپ نے سنے۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے اس پروگرام وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے روز رات کے 10:02 پہ پھر ملیں گے۔ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، ہماری ای میل ایڈریس پہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن فیس بک پیج پہ اگر آپ کوئی اوپینین دینا چاہیں، یہ شو اگر آپ نے مس کر لیا ہو یہ دیکھنا چاہیں، کل کا ہمارا شو تھا، بہت فائری شو تھا، بہت فائری ڈیبیٹ ہوئی شرمیلا فاروقی اور خٹک صاحب کے درمیان، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ہفتے کے روز 10:02 پر۔